السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ، ایک بار پھر صلی اللہ علیہ۔ ہماری نماز کے اوپر بات چل رہی ہے۔ کل ہماری بات ہوئی تھی کہ کئی مسجدوں میں آمین اونچی آواز سے کہا جاتا ہے، فجر اور ظہر بات نہیں سن رہی۔ کئی مسجدوں میں خاموشی، وَلَضَّالِّينَ، خاموش، لوگ چپ رہتے ہیں۔ بات دھیان سے سننی ہے، یہ چھوٹوں کے لیے بھی، گرلز کے لیے بھی۔ گرلز کبھی جمعہ بھی پڑھنے چلی جاتی ہیں یا رمضان میں مسجد میں جاتی ہیں، تو مولوی صاحب کہتے ہیں وَلَضَّالِّينَ۔ کئی مسجدوں میں بالکل خاموش ہوتے ہیں، لوگ کوئی بھی نہیں بولتا، چپ۔ وہ آگے کیا، کوئی بھی سورت ان للمتقین مفازا آگے شروع کر دیتے ہیں۔ کہیں پہ ہوتا ہے وَلَضَّالِّينَ، آمین، ٹھیک ہے۔ کئی مسجدوں میں اونچی بولا جاتا ہے، کئیوں پہ خاموشی ہوتی ہے۔ اب یہ اسکول کے پاس جو مسجد ہے وہاں پہ اونچی آواز سے بولتے ہیں سارے آمین، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اونچی بولنا ہے تو اتنی سی آواز ہو کہ جو صرف آپ کے کانوں تک آئے، آمین۔ اب آمین دوسرے کو بھی سنا رہے ہیں، ایسے نہیں کرنا۔ بات سمجھ آ گئی یہاں تک؟ کل یہ بات بتائی تھی میں نے، پتہ لگ گیا آپ کو؟ جس مسجد میں اونچی آواز سے آمین نہیں کہا جاتا ادھر آمین اونچی نہ بولنا، بعد میں انکل سے مار کھاؤ گے یا مولوی صاحب سے کھاؤ گے۔ سمجھ آ گئی؟ آگے وہ کوئی بھی سورت پڑھتے ہیں، کوئی بھی، مثال ہے سورت کوثر لے لیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے نیچے رکوع میں جانا ہے۔ میں بڑی کوشش کر رہا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ پیپر آپ کے ہاتھوں میں ہو، مجھے بھی سمجھاتے ہوئے آسانی ہو۔ اب جب آپ نے رکوع میں جانا ہے، آپ نے جب رکوع میں جانا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہ ہمیں کسی کو نہیں پتا، بہت کم، بے شک ٹیچرز کو بھی نہ پتا ہو، معذرت کے ساتھ ٹیچرز کو، ٹھیک ہے جی۔ آپ کیا کرنا ہے، جب آپ نے رکوع میں جانا ہے آپ نے ہلکا سا کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ کتنی آواز میں کہ آپ کو اپنے کانوں میں سیرت بات نہیں سن رہی، آواز ہے، بات ذرا مشکل ہو رہی ہے، نماز ہے نا مشکل ہے۔ جب آپ نے رکوع، مولوی صاحب نے کہہ دیا نا اللہ اکبر، وہ نیچے چلے گئے، آپ نے بھی کہنا ہے اللہ اکبر۔ اتنا اونچی نہیں کہنا کہ کسی ساتھ والے کو بھی آواز ہے، آپ نے اتنی آواز سے بولنا ہے کہ آپ کے کانوں تک آواز آپ کو ہے کہ میں نے اللہ اکبر کہا ہے۔ گرلز جو ہیں جب وہ گھر میں نماز پڑھیں تو وہ بھی اتنی سی آواز اپنی نکالیں کہ صرف ان کو آئے، کہ ان کے ساتھ کوئی کھڑا ہو تو اس کو بھی نہ جائے۔ سمجھ لگ گئی بات کی؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں، مولوی صاحب کہتے ہیں اللہ اکبر، آپ ذرا نیچے۔ یہ میں کل بتاؤں گا رکوع کس طرح ہوتا ہے، لڑکیوں کا اور لڑکوں کا۔ آج صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ مولوی صاحب نے کہا اللہ اکبر تو آپ نے بھی کیا کہنا ہے، اللہ اکبر۔ اتنے کم آواز میں کہنا ہے کہ صرف آپ کو آواز ہے۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں، میں مولوی صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، میں رکوع میں جانے لگا، انہوں نے کہا اللہ اکبر تو میں نے کیا کہا، اللہ اکبر۔ صرف مجھے آواز ہے، یہ تو اسپیکر میں آواز آ رہی ہے نا، صرف مجھے ہے، میرے ساتھ اگر کوئی کھڑا ہے تو اس کو بھی نہ جائے کہ میں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ انہوں نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر، آپ اللہ اکبر، آپ کو خود آپ کا یہ منہ اور یہ کان ہے، کوئی اتھے تو ہے نہیں کل کرتے نہیں نا دور۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ذرا مشکل ہے، مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ نہیں ہے، جو بڑے ہیں 6-7 کے یا ٹیچر، آپ اگر اکیلے بھی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے کیا کہنا ہے، جب بھی آپ نے رکوع میں، سجدے میں، قیدہ میں جانا ہے تو آپ نے جو بھی ہے اللہ اکبر بولنا ہی بولنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بات سنی عمل کی اور ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ 5 وقت نمازی بنا دے، اللہ فیضان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھ رہا ہوں میں اسے دعا نہیں مانگ رہا، اللہ اس کو ہدایت نصیب فرمائے۔ فیضان صفدر کو کہہ رہا ہوں، ہاں، اللہ الفجر کو دن دگنی رات چگنی ترقی سے نصیب فرمائے، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے الفجر کی مدد فرمائے۔ جتنا ہمارا عملہ ہے اس برانچ میں اللہ سب کا پرانا پڑھنا قبول و منظور فرمائے، اللہ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، اللہ غیب سے یہ جو فلسطین کی مدد فرمائے، بولیں آمین۔ اللہ آپ سب کو لائک کر دے، اللہ آپ کو کسی کو نالائق نہ رکھے، آمین آمین ثم آمین۔